اسلامی ممالک میں اسلامی علوم کے حوالے سے عربی زبان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور ہمارے ہاں دینی مدارس کو اسلامی علوم کا ماخذ تصور کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں وہ طالب علم یا بچے جن کی ذہنی صلاحیت یا استعداد دوسروں کے مقابلے میں کم ہوتی تھی، ان کا داخلہ مدارس میں کیا جاتا تھا، یا پھر وہ طلبہ جو مہنگی تعلیم کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے وہ دینی مدرسوں کا رخ کرتے تھے۔ پاکستان میں 11,800 سے زائد مدارس میں سے 5,000 سے زائد رجسٹرڈ ہیں، اور ان مدارس میں 10 لاکھ طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دسمبر 2004 میں امریکی کانگریشنل ریسرچ سروس کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 1947 سے 1988 کے دوران پاکستان میں مدارس کی تعداد میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں اسلامی علوم کا باقاعدہ ایک شعبہ ہوتا ہے، تو پھر مدارس کو کون سی چیز ممتاز کرتی ہے؟ کس طرح سے یہ مدارس ان اداروں سے مختلف ہیں؟ آخر انگریزی تعلیم اور ٹیکنیکل علوم کے حوالے سے اس قدر ابہام کیوں کہ مدرسے ان جدید تعلیم کو فراہم کرنے سے قاصر ہیں؟ وہ مدارس جو اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا نصاب دور جدید کے علوم سے ہم آہنگ ہے، مگر پھر ایک شور یہ بھی اٹھا کہ مدارس سے حاصل کی گئی سندیں میٹرک کے مساوی صرف اس وقت ہو سکتی ہیں کہ جب طلبہ کسی سیکنڈری بورڈ سے 3 لازمی مضامین یعنی انگریزی، سندھی اور مطالعہ پاکستان کا امتحانات پاس کریں۔ کیا ملک کی بڑی اسلامک یونیورسٹیز کے کورسز مدارس کے کورسز کے مساوی یا متبادل ہیں؟ دینی و دنیاوی علوم کی فراہمی میں مدارسی کے حوالے سے یہ کیوں کہا گیا کہ یہ انتہا پسندی کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کے یہاں عسکریت پسندی کو اولیت حاصل ہے؟ ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ 9/11 کے بعد دینی مدارس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، چونکہ مدارس میں غیر ملکی طلبہ سری لنکا، بنگلہ دیش، جنوبی ایشیا اور دیگر ممالک سے آئے تھے۔ ان طلبہ کا انخلاء شروع ہو گیا۔ کیا مدارس سے فارغ التحصیل طلبہ امامت کے ساتھ ساتھ کسی جدید ادارے میں کوئی خدمت سر انجام دے سکتے ہیں؟ دینی علوم کے حوالے سے عمومی رائے یہ ہے کہ ان کا نصاب جدید خطوط پر استوان نہیں، اور ان کے یہاں تکنیکی علوم پر بھی توجہ نہیں دی جاتی۔ کچھ مدارس صرف قرآن کریم حفظ کرنے پر توجہ دیتے ہیں، اور مدارس میں یہ شرط عائد ہوتی ہے کہ اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے باقی علوم کو ایک طرف رکھا جائے تاکہ توجہ نہ بڑھ سکے۔ یہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ دینی مدرسوں میں انگریزی تعلیم اور نجی تعلیمی اداروں میں مذہبی علوم کی کتنی جگہ ہے؟ جب نام پرائیویٹ ایجوکیشن کا آتا ہے تو تصور یہی کیا جاتا ہے کہ یہ ادارے انگریزی زبان سکھاتے ہیں۔ حقیقت شاید یہی ہے کہ کچھ ادارے محض زبان سکھاتے ہیں اور معیاری تعلیم دینے سے قاصر ہیں۔ دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ملک کے 90% مہنگے نجی تعلیمی ادارے درآمد شدہ نصاب پڑھا رہے ہیں، اور یہ نصاب ہرگز قومی امنگوں کا ترجمان نہیں۔ دراصل پاکستان میں تعلیم کی نیشنلائزیشن 1970 کے عشرے میں ہوئی، بعد ازاں 1980 کی دہائی میں پرائیویٹ اسکولز کے قیام کی اجازت دے دی گئی۔ بیشتر چھوٹے نجی تعلیمی اداروں کے حوالے سے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ان میں تدریس کا کام ایسے اشخاص کے حوالے کر دیا گیا ہے جو زندگی کے مختلف شعبوں میں تباہ آزمائی کرنے کے بعد کچھ نہ بن سکے تو استاد بن گئے۔ تعلیمی اداروں کے گرتے ہوئے معیار نے پرائیویٹ شعبے کو آگے بڑھنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے، لیکن پرائیویٹ شعبے نے مسابقت اور پبلسٹی کے ماحول کے ذریعے تعلیم کو ایک انڈسٹری بنا دیا۔ اب تعلیم ایک بہترین کاروبار ہے۔ بڑے تعلیمی اداروں نے طبقاتی نظام کو جنم دیا تو دوسری طرف متوسط طبقے کو شدید احساس کمتری میں بھی مبتلا کیا ہے۔ بیشتر چھوٹے تعلیمی ادارے 2 شفٹوں میں تعلیم فراہم کر رہے ہیں، مگر ان کی حالت سرکاری اسکول سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ دوسری طرف مہنگی فیسیں والدین کی کمر توڑنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ٹیچر کی تنخواہ کا معیار اس بات پہ بھی جاتا ہے کہ جتنے بڑے ادارے ہوتے ہیں ان کی فیس، بچوں کی فیس اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اور جتنی فیس زیادہ ہوتی ہے اس حساب سے ٹیچر کو بھی سیلری اسی طرح دی جاتی ہے۔ مختلف تقاریب کے نام سے جو بعض اسکول ایسے طلباء سے طلب کرتے ہیں یا ان سے فیسز لیتے ہیں، ایکسٹرا چارجز لیتے ہیں، یقیناً وہ غلط ہے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ جو ماہانہ فیس ہے یا امتحانی فیس ہے یا لیبارٹری وغیرہ کی فیس ہے تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک منظور شدہ ہوتی ہے۔ خاص طور پر یونیورسٹیز کی سطح پر نجی اداروں میں تعلیم حاصل کرنا اب طلبہ کے لیے ایک خواب بن گیا ہے۔ بیشتر نجی یونیورسٹیز میں سالانہ فیس 50,000 سے لے کر 1.5 لاکھ روپے تک ہے، جو یقیناً ایک عام آدمی کی دسترس سے باہر ہے۔ او لیول یا اے لیول کے امتحانات کے ذریعے کروڑوں روپے غیر ملکی اداروں کو ادا کر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے تعلیمی ادارے پاکستان میں معیار کی بنیاد پر مقام و مرتبہ رکھتے ہیں یا مقام و مرتبے کی بنیاد پر معیار؟ اچھے ٹیکنیکل ادارے بھی نجی سطح پر قائم ہیں، جس کی وجہ سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا مطلب عام آدمی کے ذہن میں ہے
بھاری فیس، لہٰذا بہت سے طالب علم اس طرف آنے کا ارادہ ہی بدل دیتے ہیں۔ دینی علوم کی فراہمی میں دینی مدارس کا ایک خاص کردار ہے۔ نصاب اور طریقہ تعلیم مختلف صحیح، مگر ان کی مشکلات کم و بیش وہی ہیں جو ہمارے ہاں نجی تعلیمی اداروں کی ہیں۔ اگر بڑے تعلیمی ادارے ایک خاص طبقے کی نمائندگی کرتے رہیں گے اور تعلیم ایک عام آدمی کی دسترس سے دور رہے گی تو علمی ترقی کیسے ممکن ہے؟ رویوں کے تضاد اور طبقاتی نظام کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ملک میں یکساں معیار تعلیم کا نظام نافذ ہوگا۔